ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی بے شمار خصوصیتیں ہیں، اس مہینے میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی خوب تعریف بیان کی جائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان مرد عورت پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کہنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اگر نماز چھوٹ گئی ہو، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نماز چھوٹ گئی، پھر اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد ان تکبیر تشریق کو کہنا پڑے گا۔ اگر نہیں کہیں گے تو گناہ ہوگا، کہنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دنوں کی 10 راتوں کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، صبح کے وقت کی قسم، والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سے 10 دن ہے، کون سے صبح کے وقت کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، کون سے رات کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت بتلاتے ہوئے قسم کھا رہے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ ان 10 دنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ نہایت ہی محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو باعزت مہینے، حرمت والے مہینے بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ کون سے 4 مہینے ہیں اس کی تشریح بھی اللہ کے نبی نے فرمائی گئی۔ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ، ماہ محرم کا مہینہ، ماہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو باعزت مہینے سمجھا جاتا تھا، محترم مہینے سمجھا جاتے تھے۔ ان مہینے کے اندر گناہ نہیں کیا کرتے تھے، گناہ کرنے والے ان 4 مہینوں کے اندر گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے، شراب پینے والے شراب چھوڑ دیتے تھے، سود کھانے والے سود چھوڑ دیتے تھے، تمام گناہوں میں ملوث سے ہونے والے گناہوں سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ تو ماہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعزت محترم مہینوں میں شمار کیا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حج والا مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے عشرے میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، حجاج اکرام حج کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیر خیرات ابتدائے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ذی الحجہ کی مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ عید کا دن بھی اسی مہینے میں ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی فضیلت یہ ہے کہ قربانی والا عمل بھی اسی مہینے میں ہے، اور تکبیر تشریق بھی اسی مہینے میں کہی جاتی ہے۔ اس مہینے کا خاص عمل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی خوب تعریف بیان کی جائے، تکبیر کہی جائے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اپنے گھروں میں چراغوں کو نہ بجھاؤ، یعنی عبادتوں سے تر رکھو۔ دن کے اجالے میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہو، رات کے اندھیرے میں عبادت میں مصروف رہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان 10 دنوں میں درس و تدریس چھوڑ دیا کرتے تھے، محض عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 10 دن دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہے. اسی لیے ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ تہجد کا اہتمام ہو، چاش کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، قرآن کریم کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تکبیر تشریق اڑتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اس کا ورد ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. دیگر ذکر کے اندر مشغول رہے. ان 10 دنوں میں گناہ نہ کرے. جہاں تک ہو سکے ان 10 دنوں میں عبادتوں سے 10 دنوں کو عبادتوں سے آراستہ کرے. اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد کا اہتمام ہو، 8 رکعت پڑھے. اس کے بعد پھر فجر کا اہتمام ہو. فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے. پھر 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھے. پھر اس کے بعد چاش کی نماز کا اہتمام پڑھے. پھر جیسے ہی اگر روزہ رکھے تو بہت بڑی بات ہے. روزے بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دنوں کے ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. جیسے ہی روزہ کھول لیے، روزہ رکھا جائے، روزہ کھول لیے، پھر مغرب کے فوری بعد مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر اوابین کی نماز پڑھے. تو یہ چیزیں، یہ موقع بار بار ہم لوگوں کو زندگی میں نہیں آتے ہیں. اعمال کی طلب اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے اندر لگے رہنا چاہیے، التجا کرنا چاہیے، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. تو خیر، یہ 10 دنوں کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے. ان کو صحیح گزارے، منمانی سے نہ گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع ہم کو دے رہے ہیں، کیا پتا آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو، آئندہ ذی الحجہ کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، آئندہ ذی الحجہ کا مہینہ زمین کے اوپر آئے گا یا زمین کے نیچے آئے گا، ہم زمین کے اندر رہیں گے یا اوپر آئے گا، کون بہتر جانتا ہے؟ موت کا علم کس کو ہے؟ موت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. 10 دنوں کو غنیمت سمجھے، عبادتوں سے تر رکھے، روزہ رکھے، تہجد کا خاص طور سے اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، قرآن کریم کا اہتمام ہو، ذکر اللہ کا اہتمام ہو. اللہ کے ذکر میں مشغول رہے جہاں تک ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ المکرمہ میں تھے، پھر مکہ المکرمہ سے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے. 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہم قربانی کر رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، 1 نیکی لکھی جائے گی. اور اللہ کے رسول نے وعید بھی فرمائی ہے، بے فضول جگہ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی فرمائی ہے، آج لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے جن لوگوں کو، مال ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، گھروں پر گھر رکھنے کے باوجود، دولت رکھنے کے باوجود، ہر وہ چیز موجود رکھنے کے باوجود
قربانی نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی ہے صاحب استعداد ہونے کے باوجود حج نہ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اور قربانی نہ کر رہے صاحب استعداد ہونے کے باوجود, اللہ کے رسول قربانی نہ کرنے والوں کے سلسلے میں یہ فرمایا جو صاحب استعداد ہونے کے باوجود اللہ نے جس کو مال دے رکھا ہے, مالدار ہے, صاحب استعداد ہے, اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے, عیدگاہ کو نہ آئے. کتنی بڑی اللہ کے رسول نے وعید سنائی گئے. معمولی بہانے بناتے گئے, بے فضول جگہ خرچ کرتے گئے, شادیوں میں بے تحاشا پیسے بے تحاشا لٹاتے گئے, پٹاخوں پر لٹاتے گئے, باجوں پر لٹاتے گئے اور کھانوں پر جتنے پیسے اٹھاتے گئے اور سال بھر تک قرضے, سالوں سال قرضے پھیرتے گئے. اور بچوں کے ہیپی برتھ ڈے اگر گھر میں پیسہ نہ ہو تو منگ کر لا کر کرتے گئے. قرض لے کر بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے. آج کون ایسا شخص ہے جس کے پاس 4-5 ہزار نہ ہو, گائے کے اندر آرام سے حصہ لیا جا سکتا ہے. ایسا کون ایسا اشخاص ہے جس کے پاس آج کے دور میں 5 ہزار نہ موجود نہ ہو. بہانے بنا کر ہم لوگ چھٹکارا پانے کے لیے ہم لوگ دنیا میں تو بچ جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول 10 سال مدینہ منورہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک مقیم تھے. 10 سال تک اللہ کے رسول نے قربانی فرمایا اور قربانی نہ دینے والوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی وعید بھی گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی صاحب استعداد ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. اپنی نیتوں کو قربانی کرتے وقت درست کرنا چاہیے. چاہے کون سا بھی عمل ہو اس عمل کو کرتے وقت نیتوں کو درست کرنا چاہیے. محض ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ چاہیے نہ کہ دنیا والوں کے پاس بدلہ چاہیے. اللہ کے لیے قربانی کرے ورنہ ادا تو کیا قبول بھی نہ ہوگی. 2 لاکھ کا جانور قربانی میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے. 4 لاکھ کا جانور قربانی میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ شرک کی 2 قسمیں, شرک اکبر, شرک اصغر. کسی کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شرک اصغر ہے, کسی کے دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا شرک اصغر ہے, کسی کے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا, حج کرنا, دیگر عبادتیں کرنا دکھاوے کے لیے شرک اصغر بتایا علماء کرام نے. اور شرک ایسا گناہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے, جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو علماء کرام نے لکھا شرک کی 2 قسمیں, شرک اکبر, شرک اصغر. کسی کے دکھاوے کے لیے عمل کرنا شرک اصغر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے 10 لاکھ کی آپ قربانی دے, راجستھان سے 10 لاکھ کا 12 لاکھ کا اونٹ منگائے, گھر کے اندر بیوہ ہے, گھر کے اندر بیوہ بغیر گئے, خاندان کے اندر یتیم بچیاں بیٹی ہوئی گئے, خاندان کے اندر ملک کے اندر محلے کے اندر کئی غریب لڑکیاں سسک رہی ہے, نکاح کے بغیر 4 دیواری کے اندر زندگی گزار رہی ہے, اور آپ ہر سال لاکھوں کی قربانی دے رہے ہیں. دکھاوے کے لیے لاکھوں کی قربانی دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھتے گئے. نیتوں کو درست کرنا چاہیے. ایک اللہ والوں کے پاس ایک مرید آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں. اس اللہ والوں نے فرمایا اپنے گھر کے اندر جو خزانہ ہے وہ لے جا کر سمندر میں ڈال دے, اس کے بعد بیعت لوں گا. وہ شخص گیا, اتفاق سے اس کے گھر کے اندر سونے کے ڈلے تھے, وہ اٹھا کر اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے اپنی دولت کو قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا. سونے کے ڈلے اٹھا کر سمندر میں ڈالنے جا رہا تھا. اتفاق سے شیطان, ایک بزرگ کی شکل میں شیطان آ گیا, امامے پر, جبے پر
اور اس سے کہنے لگا کہاں پر جا رہا ہے؟ شیطان ورغلانے لگا تو خالی ایک معمولی سی بیعت لینے کے لیے، یہ سونا معمولی چیز نہیں ہے، سونے کو قربان کر رہا ہے، کام کر کہ گھر میں سے پتھر اٹھا کر، پتھرے اٹھا کر ڈال دے سمندر میں لے جا کر. اور اس اللہ والوں سے کہا کہ حضرت میں نے ڈال دیا. گویا کہ اس نے ایسے ہی کیا، پتھر اٹھایا، پتھر کے ڈیلے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا. اس اللہ والوں کے پاس آیا اور اللہ والوں کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں نے ڈال دیا. اس اللہ والوں نے کہا ٹھہر تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. اس اللہ والوں نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ اس سے تیرے راہ میں جو قربان کیا ہے اس کے گھر میں اس کی بارش برسا. اب اس کے گھر میں پتھروں کی بارش ہونے لگی. پورا محلہ کہنے لگا ارے ایسا کیا عمل کیا جو تیرے گھر پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے؟ پھر اس اللہ والوں کے پاس بھاگتے ہوئے آیا، حضرت میرے گھر پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ نے کیا دعا کی ہے؟ اس اللہ والوں نے فرمایا تو نے پتھر قربان کیا، تو نے پتھر سمندر میں ڈالا، اسی لیے تیرے گھر میں پتھر کی بارش ہو رہی ہے. کاش اگر تو سونا ڈالتا تو تیرے گھر پر سونے کی بارش ہوتی. اللہ کے راستے میں اچھا مال دے، اچھا مال قربان کرے. آج کل یہ مزاج بن چکا ہے، یہ مزاج بن رہا ہے لوگوں کا کہ جہاں پر قربانی کم ہو رہی ہے، جہاں پر پیسے کم ہو رہے ہیں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، جہاں کہیں بھی قربانی کم میں ہو رہی ہے وہاں پر یہاں سے پیسے بھیج کر قربانی کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن علماء کرام سے پوچھ کر دیکھیں صاحب استعداد ہونے کے باوجود اپنے شہر میں قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے شہر میں قربانی کرنا افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے راہ میں مال قربان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا دوگنا حصہ دیتے ہیں، ڈبل دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کے محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے نمازوں کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے روزوں کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے قربانی کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. ہر مذہب میں قربانی ہے. عیسائی مذہب میں قربانی ثابت ہے، یہودی مذہب میں قربانی ثابت ہے، ہر مذہب کے اندر قربانی ثابت ہے. یجروید ایک کتاب ہے، ایک کتاب کا حصہ ہے تیترا برہمن، جو آج قربانی پر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کیا جا رہا ہے؟ قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے. یجروید ایک کتاب ہے، اس کتاب کا ایک حصہ ہے تیترا برہمن، ان لوگوں کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے قربانی ہے. آج گاڑیوں میں جانور آ رہے ہیں تو روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے. قربانی کرنا کیا جانوروں پر ظلم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلے بیچنے والوں پر پابندی لگائے. بیچنے والے کون ہیں؟ قربانی کرنا جانوروں پر ظلم نہیں ہے. آگے چل کر بتاؤں گا میں، یہ ظاہری بات، عقلی بات پیش کر رہے ہیں. بیچنے والے بھی تو آپ ہی کی مذہب کے لوگ ہیں. قربانی کرنا جانوروں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا جانوروں پر احسان ہے. اسلام کیا کہتا ہے سنیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جانوروں پر ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں پر ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چاقو تیز نہ کرو، اس کو تکلیف ہوگی. اسلام کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہے. جو آج کہا جا رہا ہے کہ قربانی کرنا جانوروں کو ذبح کرنا، قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے. اسلام کی تعلیمات سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. ایک جانور کے سامنے ذبح کرتے وقت چاقو چھری تیز نہ کرو، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی، وہ تھر تھرائے گا، کانپنے لگے گا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کے چہرے پر تماچا نہ مارو، جانور کے چہرے پر تماچا نہ مارو، تماچا رسید نہ کرو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جانور پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا وہ نہ سہ سکے، جتنا وہ برداشت کر سکتا اتنا ہی بوجھ ڈالو. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونٹیوں کے بل کے بازو
चूंटियों के बिल के बाजू चूल्हा जलाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे ही निगाह पड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूल्हा बुझाकर दूसरी जगह चूल्हा लगाने का हुक्म दिया कि जानवरों को तकलीफ होगी, नाहक चूंटियों को भी नहीं मार सकते। तो अल्लाह के नबी की तालीमात है। हजरत सहाबाए कराम ने, उन लोगों को मालूम नहीं था, चूंटियों के बिल के बाजू चूल्हा जलाया तो अल्लाह के नबी ने बुझाकर दूसरी जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूल्हा जलाने का हुक्म दिया है। कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म नहीं है, बल्कि जानवरों पर एहसान है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है, अल्लाह के नाम पर जुबा हो रहा है, अल्लाह के नाम पर जुबा हो रहा है। कि इस्लाम की तालीमात है, जानवरों पर जुल्म कहाँ है? बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी तालीमात है, शादियों में बैठकर बकरे का गोश्त खा रहे हैं और चिकन खा रहे हैं, खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं, ये जुल्म नहीं है, ये गोश्त खाना जुल्म नहीं है। मुसलमान बकरा ईद के मौके पर जानवरों को जुबा कर रहे हैं तो ये जुल्म नजर आ रहा है। खुद के घर में बकरे का गोश्त पक रहा है, मछली लाकर खा रहे हैं, खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं, ये जानवरों पर जुल्म नहीं नजर नहीं आ रहा है। जानवरों पर जुल्म, कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जानवर कुर्बान, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जानवर कुर्बान हो रहा है, ये एहसान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब ऊंट जुबा किया तो अल्लाह के रसूल, खुद किस्मती की बात यह थी, एक जानवर दूसरे जानवर के बाद खुद ब खुद आकर जुबा होना चाहता था अल्लाह के रसूल के हाथ से। और एक बात यह है, ईदैन के मौके पर मुस्लिम माशरे में यह गुनाह कसरत से आम होता जा रहा है। अब जानवर तो जानवर, इंसान तो इंसान, इंसान को तो इंसान जानवरों को भी लड़ा रहे हमारे माशरे में। इंसानों को लड़ा रहे थे, इंसानों को लड़ा रहे हैं। अब ईदैन के मौके पर होता यह है, ईदैन के मौके पर लोग जानवरों को लड़ाते हैं। कितना बुरा अमल है, कितना घिनौनी अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया जानवरों को आपस में ना लड़ाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जानवरों को आपस में ना लड़ाओ। आज मुस्लिम माशरे में तकरीबन लोग कुर्बानी के जानवरों को लाकर आपस में जानवरों को लड़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नाजायज है, हराम है, जानवरों को लड़ाना नाजायज हराम है। जानवरों को आप लड़ाते हैं, इंसानों को तकलीफ नहीं होती, बल्कि जानवरों को तकलीफ होगी। एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे पर हमला आवर होंगे तो उन लोगों को तकलीफ होगी। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, नाजायज है, हराम है जानवरों को आपस में लड़ाना। आज लोग जानवरों को लड़ाकर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, लाखों रुपये कमा रहे हैं जानवरों को लड़ाकर। तो खैर, कुर्बानी के जानवरों को ना लड़ाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। अब चंद मसाइल सुन लीजिए। कुर्बानी वाजिब है हर मुसलमान, बालिग मुसलमान मर्द औरत पर जो साहिब निसाब हो। कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है। ज़कात की तरह हर साल कुर्बानी देना है, लेकिन ज़कात में और कुर्बानी में फ़र्क यह है कि ज़कात के लिए माल का 1 साल गुजरना शर्त है, कुर्बानी के लिए माल पर 1 साल का गुजरना शर्त नहीं है। ईदैन के 3 अयाम गुजर रहे हैं, इन 3 अयाम में अगर माल आ गया, कुर्बानी का मौका है तो कुर्बानी कर देना चाहिए। और एक बात जहन में रखें, नौजवान लड़के तकरीबन ये गलती कर रहे हैं, पहली मर्तबा मैं कुर्बानी कर रहा हूं, किसके नाम से करूं? वालिद साहब के नाम से करूं या वालिदा के नाम से करूं, मेरे नाम से करूं या हुजूर के नाम से करूं? सबसे पहले बात जहन में रखें, आपके ऊपर अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कैश है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आप कुर्बानी वाजिब कुर्बानी छोड़कर माँ बाप की कुर्बानी अदा करें, इसलिए कि अगर माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं है तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, आप अपनी कुर्बानी अदा करते हुए माँ बाप के नाम से, हुजूर के नाम से, सब के नाम से करते हैं। और एक बात तकरीबन नौजवान गलती ये कर रहे हैं, अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर अपने मरहुमीन वालिदैन के नाम से कर रहे हैं। मरहुमीन वालिदैन के नाम से कुर्बानी करना अच्छी बात है, नफिल कुर्बानी है, लेकिन आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आप
वाजिब कुर्बानी छोड़कर नफिल कुर्बानी नहीं कर सकते। आप अपने कुर्बानी करते हुए मरहुमीन के नाम से कर सकते हैं, वालिदैन के नाम से कर सकते हैं, हुजूर के नाम से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जहन में रखें अपनी कुर्बानी अदा होना है। आपके पास पैसे हैं तो आपके ऊपर सबसे पहले कुर्बानी वाजिब है। उसके अलावा पैसे बाकी है, पैसे बचे हुए तो सबके नाम से दीजिए, सब सारी उम्मत के नाम से दीजिए। खस्सी शुदा जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, जायज है। नाक कटा हुआ, दुम कटा हुआ, हद से ज्यादा नाक कटी हुई, दुम कटी हुई, दांत टूटे हुए, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। कुर्बानी के जानवरों की उम्र कितनी हो? ऊंट 5 साल से कम ना हो, बैल, भैंस, गाय तो बैल और भैंस की उम्र 2 साल से कम ना हो, और भेड़, बकरा, दुम्बा 1 साल से कम ना हो। सिर्फ दुम्बा इतना मोटा ताजा नजर आ रहा हो, 6 माह का हो, इतना मोटा नजर आ रहा हो, इतना मोटा ताजा नजर आ रहा हो, 1 साल का नजर आओ तो उसकी कुर्बानी जायज है। और एक मर्तबा कुर्बानी के जानवरों की उम्र जहन के अंदर रख ले। ऊंट 5 साल से कम ना हो, बैल, भैंस 2 साल से कम ना हो, बैल और बकरा, दुम्बा, भेड़ 1 साल से कम ना हो। मार्केट में कम से कम 1 साल से दुम्बे कम नजर आ रहे हैं, भेड़ कम नजर आ रहे हैं, धोखा देकर बेच दिया जा रहा है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें। और एक बात यह है, तकरीबन अहबाब ये सवाल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये मसला फ़ोन पर मुझे पूछा गया कि हुकूमत की जानिब से जानवर के कान में कुछ मोहर लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जानवर के कान में सुराख पड़ रहा है। अगर जानवर के कान में सुराख हो तो क्या कुर्बानी देना जायज़ है या नाजायज़ है? ये बात जहन के अंदर रख लें कि हुकूमत की जानिब से जो मोहर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल छोटा सुराख होता है, ज्यादा बड़ा सुराख नहीं होता है, 3/3 हिस्से से कम होता है तो उसकी कुर्बानी जायज है। बहुत सारे अहबाब मसला पूछ रहे हैं तो उसकी कुर्बानी जायज है। वो सुराख ज्यादा बड़ा हुआ नहीं होता, छोटा होता। अगर ज्यादा बड़ा है तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है, 3/3 हिस्से से कम होना चाहिए। दुम कटा हुआ, नाक कटा हुआ, ये इसकी कुर्बानी भी ज्यादा अगर कटा हुआ है तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। वक्त हो चुका है, मजीद अगर मसाइल मालूम करना हो तो फ़ोन के ज़रिए भी बिल मुशाफा मिलकर भी मसाइल पूछ सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी मसाइल हल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।